السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دخان بائی دا سیکرٹ کلر ایپیسوڈ نمبر 9۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسے لگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگلی صبح غزہ میں قیدیوں کا تبادلہ ہونا طے پایا تھا۔ اس حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے اور ہر کوئی بے چینی سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہریرہ اور معاویہ بھی بہت پریشان تھے اور وہ جانے کے لیے بضد تھے۔ غزہ کی فضا میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف پھیلا ہوا تھا۔ وہاں کوئی ایکشن مووی کی شوٹنگ نہیں ہونی جو تم لوگ ساتھ چلنے کی ضد کر رہے ہو۔ یہاں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ہم بیک اپ کے لیے ہے، ہریرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ابوبکر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ چند دنوں سے اس سے صحیح سے بات نہیں کر رہا تھا۔ دیکھو، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ تم لوگوں کے ساتھ کھیلے۔ وہ جدید اسلحہ رکھتے ہیں اور انہیں کسی کو مارنے کا دکھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنے مشن پر ہیں اور ان کا کوئی دل نہیں ہے۔ تم لوگ اپنی طاقت کا چند راتوں پہلے جیسا مظاہرہ کرنا چاہو گے، لیکن وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کی صورتحال مختلف ہوگی اور تم لوگوں کے اسٹنٹ ان کے سامنے بیکار ہوں گے۔ بہتر ہے کہ یہاں میرا انتظار کرو اور کوئی غیر ضروری خطرہ مول نہ لو۔ ابوبکر نے کافی تفصیل سے اس دن والی صورتحال پر انہیں ملامت کیا۔ ہم ساتھ چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، مجھے مزید کچھ نہیں سننا، اور ہمیں تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم نے بھی اس دن بہت کچھ دیکھا اور سنا تھا، اسی لیے اب کم از کم میں تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ ہریرہ نے بھی اپنے پر بات نہ آنے دی کیونکہ اس کی نظر میں ساری غلطی سراسر ابوبکر کی تھی۔ ٹھیک ہے، ابوبکر نے گہری سانس لی اور پھر ان دونوں کو غور سے دیکھا۔ وہ مزید بحث میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سب مشرقی رفح کی جانب روانہ ہو گئے جہاں انہوں نے ان تینوں کے بدلے عمار کا تبادلہ کرنا تھا۔ غزہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ان کے دلوں میں بے شمار وسوسے اور خیالات مچل رہے تھے۔ راستے میں ہر کوئی خاموش تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں بے چینی اور امید تھی۔ ماریہ کو ساتھ لانے سے عمار نے واضح طور پر انکار کیا کیونکہ اسرائیلی فوج پر بھروسہ کرنا احمقانہ حرکت تھی۔ ماریہ کو بھی ان لڑکیوں کے لیے اس کی بات ماننی پڑی کہ وہ اسے مزید خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ لوگ وقت مقررہ جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دور کہیں سے آنے والی پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عمار بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن خاموش اور پرسکون۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی جو اس کی خاصہ تھی۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بغور دیکھ رہا تھا، جیسے ہر چیز کا جائزہ لے رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ویسے تبادلوں کا عادی تھا اور اس کے بعد کرنے والی حرکتوں کو بھی انجوائے کرتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دور سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور سب نے اس طرف دیکھا۔ بختر بند گاڑی وہاں آ رہی تھی۔ گاڑی کا آہستہ آہستہ قریب آنا ایک عجیب سست سا عمل لگ رہا تھا، جیسے وقت نے اپنی رفتار کم کر دی ہو۔ گاڑی ان سے تھوڑے فاصلے پر رک گئی اور ایک لمحے کے لیے ماحول میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی سانس روکے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ بختر بند گاڑی کے رکنے کے بعد چند فوجی نیچے اترے اور محتاط نظر سے اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور پیشہ ورانہ انداز نمایاں تھا۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے سامنے آئے اور ایک دوسرے سے مختصر بات چیت کی۔ پھر ایک فوجی نے اشارہ کیا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ عمار نے گہری سانس لی اور اپنی جگہ پر کھڑا رہ کر ایک تاریخی منظر دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں گاڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ امید ہے آپ سیریا والا اسٹنٹ یہاں نہیں کریں گے، معاویہ نے عمار سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے بھی امید ہے تم لوگوں نے جو وعدہ کیا ہے اسے نبھاؤ گے۔ اگر بات حد تک نہ بڑھی ہوتی تو ہم کبھی واپس نہ جاتے۔ معاویہ اس وعدے کو لے کر کچھ خفا تھا۔ تم لوگ یہاں نہ آتے تو بات واقعی اس حد تک نہ بڑھی ہوتی۔ ان لڑکیوں کو تو ٹرامیٹائز کروا ہی چکے ہو۔ عمار کی آواز میں غصہ اور دکھ تھا۔ اس نے گاڑی کی پچھلی جانب سے نکلتی لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا جو ابتر حالت میں تھی۔ ان کے چہرے مایوس اور خوفزدہ تھے۔ ان میں سے کوئی سامنے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں زمین کو گھور رہی تھی۔ ہریرہ کا دل بھر آیا۔ وہ آگے بڑھنے لگا کہ عمار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ رکو، ابھی نہیں۔ عمار کی آواز میں سختی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نرمی کا عکس تھا۔ ہریرہ نے عمار کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ لیکن ہریرہ نے کچھ کہنا چاہا۔ او ہیرو، ذرا صبر رکھو، تمہاری بہنوں کو بازیاب کروانے میں ہی دقت آئے گی۔ ہریرہ تیش سے اسے کچھ کہنے لگا کہ معاویہ بول پڑا۔ ہریرہ، میں جانتا ہوں کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، لیکن ابھی عمار کی بات مان لو۔ ان میں سے ایک ہریرہ کی بہن نہیں ہے۔ معاویہ اسٹائل میں بات مکمل کی۔ اس کی بات سن کر عمار کے ہونٹ اوہ میں سکڑے اور ہریرہ ضبط کرتا رہ گیا۔
ایک موساد ایجنٹ ان کی جانب آیا اور ابوبکر ان تینوں کی جانب گیا۔ موساد ایجنٹ نے عمار بن یوسف کی اچھی طرح تلاشی لی اور اگر کوئی مشتبہ شے اس کے پاس سے ملی تو وہ اپنے پاس رکھ لی۔ اگر ابوبکر ان تینوں تک گیا اور بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تینوں جواب نہ دے سکی۔ وہ شوق میں تھی۔ ابوبکر نے نہ چاہتے ہوئے بھی باقی سب کو اوکے کا سگنل دیا۔ وہ ایسے کئی قیدیوں کو اسرائیلی قید سے نکلنے کے بعد ٹرامیٹائز دیکھ چکا تھا۔ وہ قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک نہیں رکھتے تھے۔ وقت کا پہیہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور غزہ کی اس فضا میں ہر لمحہ ایک نئی داستان بن رہا تھا۔ عمار نے مڑ کر ابوبکر کو دیکھا جس نے اسے 3 انگلیوں کو ہوا میں اٹھا کر نہ جانے کس چیز کا سگنل دیا۔ وہ ان تینوں کو لے کر واپس گاڑی تک آئے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ مجھے واپس جانا ہے، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے بکر، یہاں نہیں رہنا۔ اینا نے حواس باختہ ہوتے ابوبکر کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا، تم واپس آ چکی ہو؟ ابوبکر نے اسے سنبھالنا چاہا۔ وہ آس پاس دیکھتے ابھی تک خوفزدہ تھی۔ ماریہ خانم کہاں ہے؟ وہ کیمپ میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم چلیں؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہے عائزہ؟ اور آپ رچل؟ ہریرہ آگے آیا اور باقی 2 کا خوف دور کرنے کی خاطر پوچھا۔ وہ انسان نہیں تھے ہریرہ، وہ وحشی درندے تھے، وہ انسان نہیں تھے۔ عائزہ زمین پر کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہریرہ کا دل کٹ رہا تھا۔ میرے بابا کہاں ہے؟ رچل بھی کسی ٹرانس کی کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ وہ بھی صرف یہی پوچھ پا رہی تھی۔ اسے یاد نہیں رہا کہ وہ یہاں کس مقصد سے آئی تھی۔ وہ ایک لبرل ملک کی باسی تھی، اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا۔ معاویہ نے ان تینوں کو پانی کی بوتلیں پکڑائی۔ عائزہ نے پانی سے اپنا منہ دھویا۔ اسے خود سے ہی گھن آ رہی تھی۔ رچل نے وہ پانی پی لیا اور اینا اس بوتل کو گھورتی رہی۔ کیا تم کچھ کر سکتے ہو بکر؟ معاویہ نے دل برداشتہ ہوتے ہوئے ابوبکر کو دیکھ کر پوچھا۔ اپنی ساتھ آئی ہوئی لڑکیوں کو اس حالت میں دیکھ کر اسے ندامت ہو رہی تھی۔ ابھی یہاں سے چلنا چاہیے، میں راستے میں انہیں نارمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماہر نفسیات تھا، وہ اسرائیلی قید سے آئے کئی قیدیوں کو ڈیل کر چکا تھا۔ وہ پر امید تھا کہ ان تینوں کو بھی کسی طرح نارمل کر سکتا ہے۔ وہ لوگ اقوام متحدہ کی وین پر آئے تھے۔ معاویہ اور ہریرہ آگے بیٹھ گئے اور ابوبکر ان تینوں کے ساتھ پیچھے۔ اس نے ساتھ لایا کھانا ان تینوں کے سامنے پروسنا شروع کیا۔ کھانے کو دیکھ کر ان کی بھوک بڑھ گئی لیکن پھر بھی کسی نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ ابوبکر کو اپنے تجربے اور ہمدردی پر یقین تھا کہ وہ ان تینوں لڑکیوں کو کسی بھی طرح نارمل کر سکتا ہے۔ ان کے چہرے پر پھیلی خوف کی لکیریں اور مایوسی کی جھلک ابوبکر کو شرمندہ کر گئی۔ اس نے نرمی سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس وقت ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ کچھ بھی سننے یا سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ ابوبکر نے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اب محفوظ ہے۔ میں بھی واپس جانا چاہتی ہوں بکر، مجھے خود غرض یا بھگوڑا مت سمجھنا، لیکن یہاں اسرائیلی قید واقعی ناقابل برداشت ہے۔ عائزہ کی آواز میں تھوڑی سی لرزش تھی لیکن اس کے حواس قدرے بحال ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ شوق سے باہر نکل چکی تھی۔ اسے اب حقیقت پسندی سے سب سوچنا تھا۔ عائزہ تم خود غرض یا بھگوڑا نہیں ہو، ابوبکر نے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا۔ جو کچھ تم نے کیا وہ سہا وہ ناقابل تصور ہے۔ تمہاری یہ خواہش کہ تم اس جہنم سے باہر نکلنا چاہتی ہو بالکل جائز ہے۔ ہم سب تمہاری تکلیف کو سمجھتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں رہ کر لڑوں گی اور تمہارے لوگوں کا ساتھ دوں گی لیکن یہاں کی قید نے میری ہمت توڑ دی ہے۔ اس نے تھوڑی دیر رک کر گہری سانس لی۔ مجھے معاف کر دینا بکر، عائزہ تمہاری زندگی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر تمہیں واپس جانا ہے تو یہ تمہارا حق ہے۔ یہاں کے حالات نے تمہیں جو دکھ دیے ہیں ان سے نکل کر اپنی زندگی کو دوبارہ جینا تمہارا حق ہے۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وین اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی اور ابوبکر کی باتوں نے باقی 2 کو بھی ریلیکس ہونے میں مدد دی تھی۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ تم تینوں ان تک کیسے پہنچی؟ ابوبکر نے پوچھا۔ وہ تینوں خاموش رہی، یعنی ان میں سے کوئی بھی اس حادثے کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وین چلاتا ہریرہ کا چہرہ سخت تاثرات لیے ہوئے تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ معاویہ نے کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری ہریرہ، وہ جواباً کچھ نہ بولا۔ تم ناراض ہو؟ نہیں، بنا کچھ جانے اگر تم میرے کسی دوست کے ساتھ ایسا کرتے تو میرا ریئیکشن بھی یہی ہوتا۔ تمہیں لگتا ہے بکر واقعی موساد کے لیے کام کرتا ہے؟ نہیں، وہ انہیں ڈوج دے رہا ہے۔ میں بھی کچھ ایسا سوچتا ہوں، لیکن تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں نے ابوبکر کو ایک قومیت پرست پایا ہے۔ ایسے لوگ دشمن ممالک کے ساتھ بغیر کسی بڑے مقصد کے کام نہیں کرتے۔ آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں اس کا موساد کے ساتھ کام کرنا حماس، غزہ یا فلسطین کے حق میں ہے۔ ایسا ہے تو تم نے اسے مارا کیوں؟ اپنی فرسٹریشن نکال رہا تھا۔ آر یو سیریس؟ معاویہ تعجب سے بولا۔ وہ اپنی فرسٹریشن ایک بے گناہ کے ساتھ مار پیٹ کر کے نکالتا تھا۔ پھر تمہیں ابوبکر سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں معافی نہیں مانگوں گا اور بکر سے تو بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟
اس نے ان معصوم لڑکیوں کو اپنی کسی اندرونی خلش کی وجہ سے مینٹلی ٹارچر ہونے کے لیے ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ ان تینوں میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا تو وہ کیا جواب دیتا؟ وہ واقعی ابوبکر سے خفا تھا۔ معاویہ کہنا چاہتا تھا کہ ابوبکر نے ان تینوں کو وہاں نہیں بھیجا، لیکن نہ کہہ سکا۔ ان کی کار جنوبی رفح کی جانب جا رہی تھی کہ ان کی کار کو کسی سنائپر نے نشانہ بنایا۔ وین کے اگلے شیشے پر ایک گولی آ کر لگی، جس سے وین ایک لمحے کو ڈگمگا گئی۔ ہریرہ نے بڑی مشکل سے وین کو قابو میں رکھا۔ وہ دونوں محفوظ رہے، لیکن اس اچانک حملے نے ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ یہاں رکنا خطرناک ہے، کیا تم یہاں سے وین کو نکال سکتے ہو؟ معاویہ نے صورتحال سمجھتے ہوئے اضطراب کے عالم میں باہر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہریرہ، روٹ تبدیل کرو اور جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے نکلو۔ ابوبکر نے درمیانی شیشہ ہٹا کر اس سے کہا، سب کس کر پکڑنا۔ وہ تیز ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتا، وین کو گولیوں کی بوچھاڑ کے بیچ سے نکالتا، آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آگے دو روٹ جاتے تھے، ایک سیدھا اور بائیں جانب کو مڑتا تھا۔ ہریرہ نے وین کی رفتار تیز کر دی۔ وہ پورے دھیان اور مہارت کے ساتھ وین کو چلاتے ہوئے سنائپر کے علاقے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ معاویہ بھی چوکنا تھا۔ انہیں سیدھا جانا تھا، لیکن ہریرہ نے وین کو بائیں جانب موڑ لیا اور عین اسی لمحے ایک زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ ایک راکٹ فلائی کرتا ہوا اس راستے پر آ گرا جہاں سے انہیں جانا تھا۔ دھماکے کی شدت سے زمین کانپ اٹھی اور ارد گرد کی عمارتیں لرز گئیں۔ گرد و غبار کے بادل فضا میں پھیل گئے، جس سے دیکھنے کی صلاحیت تقریباً ختم ہو گئی۔ ہریرہ اور معاویہ کا سانس رک سا گیا ہو۔ وہ دونوں ساکت ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات واضح تھے۔ یوں لگا کہ ہر شے تھم گئی ہو اور ہر چیز ایک خوفناک خاموشی میں ڈوب گئی ہو۔ ہم بچ گئے، اوہ خدایا، ہم بچ گئے۔ اس خاموشی کو معاویہ کی آواز نے توڑا۔ ابوبکر نے انہیں کہیں بھی وین روکنے سے سختی سے منع کیا۔ اب وہ معاویہ کو کسی بنکر کی لوکیشن بتا رہا تھا۔ اس کی آواز میں عجلت اور سنجیدگی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ معاویہ ہریرہ کو جلدی سے راستہ سمجھا رہا تھا۔ ہریرہ سڑک پر موجود رکاوٹوں اور ملبے کو پھلانگتے ہوئے جلد از جلد ان تمام لوگوں کو کسی محفوظ مقام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ابوبکر شاید اپنے کسی لوکل کو پیغام بھیج رہا تھا اور جلد از جلد مدد چاہتا تھا۔ اس حملے کی وجہ سے کھانا وین میں ہی کہیں گر گیا تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں پھر سے سہم گئی تھیں، لیکن اب حالات کے ساتھ سمجھوتہ کر چکی تھی۔ اب وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ تھی اور وہ انہیں بچانے کی تگ و دو میں تھے۔ انہوں نے سروائیول کی جنگ اکیلے لڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں سے بھاگنے کی کوشش پر ان تینوں کو الگ الگ قید خانوں میں اندھیرے میں بند کر دیا گیا تھا، اور قید تنہائی اس سرد قید سے بھی بری قید تھی۔ ابوبکر کے گائیڈ کیے گئے راستے پر وہ ایک بیابان علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ سب الرٹ تھے، لیکن خوفزدہ بھی تھے۔ اگر یہاں مر بھی گئے تو نہ جانے کتنے دنوں تک کسی کو لاش ہی نہ ملے۔ ایک دوسرے کا سہارا لیتے، ایک دوسرے کی ہمت بندھاتے، وہ سب لڑکھڑاتے قدموں سے ابوبکر کی قیادت میں دھیرے دھیرے آگے قدم بڑھا رہے تھے۔ بھاری ہوتے قدموں، تھکے ہوئے جسم اور زخمی دل کے ساتھ وہ اس ٹنل میں آگے کی جانب بڑھ رہے تھے جو ان کے لیے امید کی کرن تھی۔ ٹنل کا راستہ ویسا ہی تھا جیسا اسرائیلی فوجیوں کے ہمراہ تھا، تنگ اور پیچیدہ۔ اینا رک گئی۔ مجھے تنگ جگہوں سے ڈر لگتا ہے، میں مزید آگے نہیں بڑھ سکتی، تم سب یہاں سے جاؤ۔ بکر، کیا تم مجھے واپس کیمپ تک پہنچنے کا راستہ گائیڈ کر سکتے ہو؟ میں وہاں تک زندہ بچنے کی کوشش کروں گی۔ اس کی بات پر سب رک سے گئے۔ کسی ایک کو چھوڑ کر جانا کبھی ان کے کسی پلان کا حصہ نہیں رہا تھا۔ اب کچھ نہیں ہوگا اینا، ہمیں صرف ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اسی لیے ہم سب اکٹھے چلیں گے اور زندہ رہیں گے، وعدہ ہے، معاویہ پورے وثوق سے کہہ رہا تھا۔ ابوبکر اسے مانتا دیکھ کر پھر سے آگے بڑھنے لگا۔ ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رکیں گے، بس اس ٹنل کو پار کرتے ہی ماریا خانم سے جا ملیں گے، اوکے؟ وہ بھی اینا کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ٹنل میں ریل کی پٹری نما راستے پر چلتے وہ خوفزدہ نہیں تھے۔ سب کو ایک ہی سکون تھا کہ یہ ابوبکر کے لوگوں کا ایریا ہے۔ ابوبکر کم از کم انہیں یہاں سے محفوظ طریقے سے نکالنے میں کامیاب رہے گا۔ مٹی میں بنے راستوں پر وہ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے چل رہی تھی۔ ٹنل کی چوڑائی اتنی تھی کہ دو لوگ بآسانی ساتھ ساتھ چل سکے، اور اونچائی بھی اتنی تھی کہ ایک عام قامت کا آدمی سیدھا چل سکے۔ کچھ مقامات پر ٹنل کی دیواروں میں ہوا کے گزرنے کے لیے وینٹیلیشن شافٹ بھی موجود تھے جو ٹنل کے اندر تازہ ہوا کی فراہمی کو یقینی بناتے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد ابوبکر ٹنل کے اندر ہی ایک دروازے کے پاس رکا جو ایک بڑے ہال کی طرف کھلتا تھا۔ ٹنل میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ان کے قدموں کی آوازیں اور کبھی کبھار پانی کے قطرے گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم سب کچھ کھا لو تاکہ آگے کا سفر اچھے سے کر سکو، وہ اندر آتے ہی ان سب سے کہہ رہا تھا۔ ہال میں موجود ابوبکر کے دوستوں نے ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا، انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور ابوبکر کی ہدایت کے مطابق پانی اور کچھ پھل پیش کیے۔
وہ سب ہوک بنے اس مہمان نوازی کو دیکھ رہے تھے۔ ہال کی دیواروں پر فلسطین کے جھنڈے اور مختلف پوسٹرز لگے ہوئے تھے جو ان کی جدوجہد اور مزاحمت کی نشانی تھے۔ ابوبکر نے لڑکیوں کو ایک الگ کمرے میں بھیجا تاکہ وہ فریش ہو جائے اور باقی سب کو بھی اس کمرے سے چلے جانے کا کہا تاکہ جب لڑکیاں واپس آئے تو کسی سے خوفزدہ نہ ہو۔ وہ تینوں وہیں بیٹھے رہے۔ اتنی عالیشان دنیا دیکھ کر لگتا نہیں ہے اسرائیل تم لوگوں کا کچھ بگاڑ پایا ہے۔ معصوم لوگوں کا ہی نقصان ہوا چلا جا رہا ہے۔ سوچ رہا ہوں یہیں شفٹ ہو جاؤ۔ معاویہ نے اس کمرے میں ضرورت کا ہر سامان بما روشنی اور بجلی کا دیکھ کر سراہتے انداز میں کہا۔ کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی اور ہم، لیکن اب لبریشن آرمی بھی ذرا اسمارٹ ہو گئی ہے۔ ہم انہیں تھکانا اچھے سے جانتے ہیں۔ ان کا پہلا پلان فیل کروایا۔ دوسرا پلان بھی جو کہ بحیرہ روم سے ہماری ٹنلز میں پانی چھوڑنے کا تھا، اس پلان میں بھی کامیاب نہ ہونے دیا کیونکہ ہمارا کوئی بھی ٹنل ایک دوسرے سے منسلک نہیں ہے اور اگر وہ بحیرہ روم کا کھارا پانی غزہ میں چھوڑیں گے تو غزہ میں دوبارہ کوئی تعمیراتی کام نہیں ہو سکے گا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی وجہ سے اسرائیل اس پلان پر عمل درآمد نہیں کر سکا۔ پھر انہوں نے بنکر باسٹر بم کا بھی استعمال کیا لیکن اس میں بھی وہ فیل رہے ہیں کیونکہ ہمارے غزہ میں دو طرح کے ٹنلز ہوتی ہے۔ ایک تو تم لوگ دیکھ ہی چکے ہو کہ ریل کی پٹری کی طرح کے ٹنلز ہوتے ہیں جو خوراک، پانی اور ٹرانسپورٹ مہیا کرتے ہیں۔ ایسے کچھ ٹنل مصر سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرح کے ٹنلز بہت گہرے اور ملٹی اسٹائل میں بنائے گئے مضبوط ٹنلز ہیں جہاں میری زندگی میں اسرائیلی کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ہمارے ٹنل کی ڈیزائن سے تو واقف ہے لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ اور تم یہ سب کس جذبے سگالی کے تحت ہمیں بتا رہے ہو؟ ہریرا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہ جتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں جنہوں نے اس وقت دنیا کی دو بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں ایک لبریشن آرمی کے لیے کام کرتا ہوں اور میری گزارش سمجھو یا منت، مجھے غلط مت سمجھو، میں نے تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے جھوٹ نہیں کہا، میں نے بس اپنے حصے کے سچ کو راز رکھا۔ ایک جاسوس اپنے دوستوں کو اپنی حقیقت نہیں بتاتا لیکن میں نے تم لوگوں کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے۔ وہ اب باقاعدہ ہریرا سے مخاطب تھا۔ میں نے 4 سال تمہارے ساتھ گزارے تھے بکر، ان سب کے ساتھ ہم نے 6 ماہ اکٹھے گزارے، ہم دوست تھے اور دوستوں سے اتنی بڑی سچائیاں چھپانا دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ تم راز رکھتے لیکن ان سب میں اپنے دوستوں کا استعمال مت کرتے، وہ سب اتفاق تھا، میں نے کسی کا استعمال نہیں کیا۔ وہ وضاحت دے رہا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح کی بحث ہوتی رہی اور پھر ابوبکر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ تم سچ میں واپس جانا چاہتی ہو عائزہ؟ ہاں اینا، مجھے ادراک ہوا کہ مرنا آسان ہے، جینا مشکل ہے اور میں ابھی جینا چاہتی ہوں، عائزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تم واپس امریکہ جاؤ گی؟ ہاں۔ برہان امریکہ پہنچ چکا ہوگا۔ برہان کون؟ رچل نے پوچھا۔ میرا کزن ہے، کافی سال پہلے نکاح ہوا تھا، اب تو یاد بھی نہیں رہتا، میری شادی اس سے ہونی ہے، ہم ابھی اچھے دوست ہیں، وہ باہر جاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور کسی حد تک نارمل لگ رہی تھی۔ وہ تینوں باہر آ گئی تو کچھ دیر بعد سب کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ میز پر فلسطینی روایتی کھانے چنے گئے تھے جس کے حمص تبولے، فتوش اور زیتون۔ اتنے دنوں بعد کھانا دیکھ کر سب کا دل بھر آیا اور وہ اداس ہو گئے۔ ان سب نے سادہ سا کھانا خاموشی سے کھایا۔ کیا یہ ہمارا اکٹھے آخری کھانا ہے؟ اینا اداس سی پوچھ رہی تھی۔ زندہ رہے تو پھر ملیں گے اینا، ابوبکر نے نرمی سے کہا۔ باقی سب نے بھی تائیدی انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ سب پھر سے باہر آ گئے اور اس مرتبہ وہاں ایک ریل کا ڈبہ نما حصہ تھا جس پر جانے وہ لوگ وہاں کیا لایا کرتے تھے۔ معاویہ نے ڈبے کے قریب جا کر اس کا جائزہ لیا اور کہا، شاید یہ کسی پرانے مال برادری کے نظام کا حصہ رہا ہو، ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ استعمال کے لیے ہی لایا ہے، ابوبکر جواب دے کر اس کی جانب بڑھا۔ تیار ہیں آپ سب؟ اب کہ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ان سب کے درمیان گزرے چند دن دیوار بن گئے تھے، وہ ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ ہرے، چلو ایک نئے ایڈونچر پر۔ معاویہ نے مکہ ہوا میں لہرایا اور سب کو ذیل کرنے کی کوشش کی تاکہ سب کا موڈ بحال ہو۔ کسی نے اس کا ساتھ تو نہ دیا، البتہ سب ہنس پڑے۔
देखो मैं अकेला बैठूंगा, तुम सब इस वाली रेल गाड़ी में एडजस्ट करो, उसने सबसे कहा और जाकर एक डब्बे में बैठ गया। अबू बकर के चंद दोस्त वहां खड़े हुए थे ताकि उनकी मदद कर सके। लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ ही बैठना है मेरे प्यारे भाई। हुरैरा भी उसके पीछे उसी के डिब्बे में चला गया। वो जान चुका था माहौल को नॉर्मल करने के लिए उन सबको ही कोशिश करनी पड़ेगी। फसाद फैलाने के लिए एक शख्स काफ़ी होता है, जबकि अमन के लिए ख़ानदान के हर फर्द को हिस्सा डालना पड़ता है। अबू बकर भी उनकी जानिब दौड़ा हुआ आया। मैं अकेला इन लड़कियों के साथ हरगिज़ नहीं। वो भी उनके साथ जा बैठा। उन तीनों को क्या हुआ? रचल ने हैरत से पूछा। हमें पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे हैं, चलो बैठो, या तुम लोगों ने भी माविया के डब्बे में एडजस्ट होना है। आयजा कहते हुए दूसरे डब्बे में जा बैठी और वो दोनों भी उसकी पैरवी में आई। वो सब बैठ गए तो उन कम उम्र लड़कों ने न जाने कहाँ से तारें जोड़ी कि वो डिब्बे उस रेल की पटरी पर चलने लगे। हेयर वी गो! माविया ने फिर से पुरजोर सा नारा लगाया, जिससे वो वाकई किसी एडवेंचर पर आया था। बाकी का रास्ता वो माविया के नारे सुनते आए थे, जैसा कि आगे बढ़ो, हम सब मिलकर ये सफ़र मुकम्मल करेंगे, हम सब मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, हम कामयाब होंगे। बाकी सब ने भी उसका जवाब दिया, हम हाँ, हम कामयाब होंगे। उसका जोश व खरूश सबके दिलों में नई तवानाई भरने लगा। जैसे ही उसके अल्फाज हवा में गूंजते, सबके चेहरों पर एक नई रोशनी नमूदार होती और वो उसे जवाब देते। बाकी का रास्ता उन्हें चलना नहीं पड़ा। वो सब उस टनल के सिरे पर पहुंच गए। कैंप में आने तक वो सब एक दूसरे के साथ नॉर्मल रूटीन की गुफ्तगू करने लगे थे। अबू बकर ने सालेह के ज़रिए मारिया को इतला भेजी और उससे अपने कैंप में आने का कहा। मारिया न जाने कहाँ से भागते हुए वहां तक पहुंची और दरवाजे तक रुककर उन सबको देखा। उसकी सांस में सांस आई, लेकिन उसने फिर किसी को ढूंढना चाहा। अमार उनके साथ नहीं था। क्या उसका कोई प्लान नहीं था? वो मुस्कुराकर आगे आई और बारी बारी उन तीनों को गले लगाकर हाल अहवाल पूछने लगी। मारिया खानम, अभी मेरे कपड़े गंदे हैं। आयजा ने इस खूबसूरत सी जर्नलिस्ट को साफ सुथरे लिबास में देखकर उसे खुद के गले लगने से रोकना चाहा, और फिर भी उसके गले मिलकर तसल्ली देकर ही हटी। आयजा खौफजदा सा मुस्कुरा दी। मैं तुम सब के लिए परेशान हो गई थी। तुम तीनों ने खाना खाया? क्या इन्होंने तुम लोगों के साथ अच्छा सलूक रखा? ऐसा करो, तुम लोग कुछ देर आराम कर लो। मारिया खानम, वो तीनों ठीक है, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही है। मारिया की हिदायत पर माविया की ज़बान में खुजली हुई, जो उसकी बात काट गया। पानी का इंतज़ाम करो ताकि ये तीनों नहा धोकर अच्छा महसूस करें। तुम इन तीनों पर नज़र रखोगे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर जोसेफ को इन तीनों के बारे में इतला करके आओ और तुम मेरे साथ आओ। उसने बारी बारी माविया, हुरैरा और अबू बकर को संजीदा नज़र से देखकर एक ही सांस में उन तीनों को भी काम पर लगाया। मैं तुम तीनों के लिए कपड़ों का बंदोबस्त करती हूँ, वो कहकर बाहर निकल गई। लगता है परेशानी में दिलो दिमाग हिल गया है खानम का। सुना नहीं मारिया खानम ने क्या कहा? माविया के बड़बड़ाने पर ऐना ने उसे याद दिलाया, सुन लिया है, मुझे फिर से थप्पड़ खाने का शौक नहीं है। वो कहता हुआ बाहर निकल गया और बकर भी बाहर निकल गया और हुरैरा कुछ देर तो वहाँ खड़ा रहा। फिर मैं इनकी चौकीदारी करूँ, सीरियसली, कहता वो भी बाहर निकल गया। फिर जल्द ही वापस आया। अब कहीं गायब हुई तो अच्छा नहीं होगा। उफ, वो मारिया खानम का कहा नहीं टाल सका। बकर, अमार की कुछ खबर? मारिया ने परेशानी से पूछा। 3 दिन का वक्त मांगा है उससे। आप सब 3 दिन के अंदर अंदर ये सरजमीन छोड़ेंगे और फिर बाकी हम देख लेंगे। वो अभी कहाँ है? शतरंज खेल रहा है मुसाद के साथ। लेकिन क्या वो महफूज है? मारिया मुतमईन नहीं हुई थी। हमने उसके लिए एक महफूज रास्ता बनाया था। उसके पास वसाइल और मदद है, इसीलिए हमें सब्र रखना होगा ताकि वो अपनी मनसूबाबंदी के मुताबिक काम कर सके। और अगर उसका प्लान कामयाब हुआ तो वो लिबनान चला जाएगा। लिबनान? मारिया मजीद परेशान हो गई। इससे आगे अबू बकर को खुफिया बातें बताना होगी और वो इस वक्त उसे गैर आरामदा नहीं कर सकता था। उसे वाकई अमार की फिक्र थी। 3 दिन वो इसराइली फोर्सेस के साथ रहेगा। जितनी जल्दी वो यहाँ से जाएगी अमार के लिए उतनी ही आसानी होगी। उसने वापस जाने का सोच लिया था। रात गए तक वो सब मुख्तलिफ कामों में उलझे रहे। ऐना यहाँ के लोगों से मुलाकात कर रही थी। रचल अपने जैसे रजाकारों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो सब भी उसकी तरह बेबसी से ये सब होता देख रहे थे और कहीं ना कहीं हिम्मत हार रहे थे। माविया की यहाँ बच्चों के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। वो उनके साथ हंस बोल रहा था, लेकिन बेहद उदास था। हुरैरा वहाँ के दुखी लोगों की बातें सुन रहा था कि उन्होंने इस मुकद्दस जगह की खातिर क्या कुछ सहा है। आयजा उन मरीजों से मुलाकात कर रही थी जिनसे उसकी किसी भी तरह बात होती रही। मारिया विक्टोरिया दीगर सहाफ़ियों से मुलाकात करती रही और उनके हौसले की दाद देती रही। गर्ज वो सभी गजा से वापस जाने पर उदास थे। देर रात तक जब वो अपने कैंप पहुंचे तो बारी बारी सब कैंप के बाहर एक दायरे में बैठते चले गए। रचल और मारिया ने भी कुछ देर बाद उस ड्रीम टीम स्टार को ज्वाइन किया।
کل سے آپ سب کی واپسی کا پروسیس شروع ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر جوزف سے بات کر لی ہے، کل صبح حریرہ، عائزہ اور رچل ان کے ساتھ ہی جائیں گی، اور اسرائیلی حکام سے کیسے رابطہ کرنا ہے وہ سب ڈاکٹر جوزف دیکھ لیں گے۔ تم سب نے یہاں جو بھی کیا، میں اس سب کا قدردان ہوں۔ پلیز دوبارہ کسی ایسی جنگ میں خود کو والنٹیئر مت کرنا، تم لوگوں کی جانیں بہت قیمتی ہے۔ حریرہ، جس خطرناک طریقے سے تم یہاں آئے ہو یار، ایسے کون کرتا ہے؟ پکڑے جاتے تو کیا ہوتا؟ میری آخری درخواست ہے کہ جاتے ہوئے بھی پکڑے مت جانا۔ عائزہ، مجھے امید ہے امریکہ واپس جا کر تمہارے ڈاکیومنٹس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، جس طرح تم یہاں آئی ہو ویسے ہی واپس چلی جاؤ۔ رچل، مجھے نہیں معلوم آپ یہاں کیوں آئی تھی، لیکن اب آپ سے امید رکھوں گا کہ یہاں کے اصل حالات کو اچھے سے کور کریں گی۔ عائزہ نے بتایا تھا کہ آپ کس قدر سچ لکھتی ہے، میں آپ کے کام کی قدر کرتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، معاویہ تم رکنا چاہتے تھے ہر قیمت پر، لیکن یحییٰ بھائی کا سوچو، ان کی زندگی میں واحد بہار اس وقت تم ہو، میں ان سے وہ نہیں چھین سکتا۔ فلسطین کا مسئلہ رہے گا جب تک ہماری سانسیں باقی ہے، میرے لوگ مریں گے، لیکن اپنے مقصد سے کم پر ہم راضی نہیں ہو سکتے۔ تم کل ہی علی حیدر بھائی وغیرہ کے ساتھ مصر جا رہے ہو، جو تمہاری وجہ سے اتنے دن یہاں رک گئے، ان کا بھی گھر بار ہے، خیال کرو۔ معاویہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن رک گیا۔ پہلے اس موٹیویشنل اسپیکر کو تو بات مکمل کرنے دو۔ جی تو بہادر، نڈر اور جنگجو جرنلسٹ صاحبہ، امید ہے کم از کم آپ کو کسی قسم کا وعدہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم آپ کو مصر میں ہی مل جائے گا، سارا کام اس نے کر لیا ہے، بس آپ کو اور اینا کو مصر سے سیدھا ماسکو کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ اینا، یہاں تک آنے کا شکریہ، میں تمہارا احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گا۔ میری تو آنکھیں بھر آئی۔ معاویہ نے نادیدہ آنسو صاف کرتے ہوئے اینا کو دیکھا، جس کی آنکھیں واقعی آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ اور تم؟ حریرہ کی زبان پھسلی۔ ابوبکر نے اسے دیکھا تو اس نے خود کو ملامت بھی کیا، کوئی اور بھی یہی سوال کر لیتا۔ میں غزہ کا تھا، میں غزہ میں ہوں، میں غزہ میں رہوں گا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ افسوس رہے گا ہم تمہیں ایسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور مجھے خوشی رہے گی کہ کم از کم تم لوگ زندہ سلامت یہاں سے چلے جاؤ گے۔ وہ رات ایسے ہی باتوں میں گزر گئی۔ الوداع کا وقت آیا تو وہ سب اپنی اپنی جگہ اداس تھے اور ساتھ ساتھ رو رہے تھے۔ ڈاکٹر جوزف نے اسرائیلی فوج سے پہلے ہی بات کر لی تھی، اسی لیے ان کے ساتھ وہاں آئے تمام لوگوں کو صبح سویرے نکلنا تھا۔ وہ سب حریرہ، عائزہ اور رچل سے مل رہے تھے۔ اینا اور ماریا سے گلے ملتے عائزہ رو رہی تھی۔ میں ایسا گڈ بائے کبھی نہیں چاہتی تھی، آپ سب کے ساتھ میں نے اچھا وقت گزارا ہے، میں پھر سے تمہارے شہر میں آنا پسند کروں گی۔ بکر سب سے مل چکنے کے بعد عائزہ نے روتے ہوئے کہا۔ رچل نے اسے ساتھ لگا کر حوصلہ دیا، ہم ہر وقت کسی انسان کو اچھا نہیں سمجھ سکتے۔ غزہ میں گزرے دنوں کی فرسٹریشن تھی جو تم پر نکالی، کیونکہ یہاں کے حالات برداشت نہیں ہوئے۔ بکر، میں اس مار پیٹ کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن کبھی بھی ضرورت پڑے تو حریرہ یلماز کا نمبر تمہاری کانٹیکٹ لسٹ میں سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ وہ ابوبکر کے گلے ملا۔ ارے وہ تو یاد رہے گا، ابوبکر نے مسکرا کر کہا۔ تمہاری وجہ سے مجھے غزہ میں کبھی رونا نہیں پڑا معاویہ، تم ہمیشہ ایسے رہنا اور میں اس موقع کا بدلہ چکانے آؤں گا۔ معاویہ سے ملتے ہوئے وہ اسے کہہ رہا تھا اور وہ ہنستا جا رہا تھا۔ معاویہ کی ہنسی اداس کر رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ شاید رونا چاہتا تھا۔ اور جب رفح کراسنگ سے معاویہ، اینا اور ماریا کے جانے کا وقت ہوا تو ابوبکر ان کو بھی صرف کیمپ سے ہی خبر بات کہہ پایا تھا۔ وجہ عمار بن یوسف تھا، جس کی وجہ سے ابوبکر کا کیمپ چھوڑ کر آنا ممکن نہ تھا۔ اینا جانے سے پہلے بہت روئی اور ابوبکر سے گلے شکوے کرتی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں بے شمار سوالات۔ ابوبکر، کیا یہی ہمارا انجام تھا؟ اینا نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے؟ ابوبکر نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، وہ 2 قدم آگے آیا۔ اینا، یہ جنگ اور حالات ہمیں جدا کر رہے ہیں، نہ کہ ہماری دوستی، مجھے امید ہے کہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ تم اتنا اداس کیوں ہو رہی ہو؟ مگر کب؟ تم لوگوں کی یہ تکلیف اور کرب کب ختم ہوگا؟ اینا نے مایوسی سے کہا۔ ابوبکر، مجھے نہیں معلوم۔ ابوبکر مسکرایا۔ مجھے نہیں معلوم اینا، لیکن ہمیں اچھی امید رکھنی ہوگی۔ زندگی کی راہوں میں مشکلیں تو آئیں گی، لیکن ثابت قدمی ہماری راہ ہموار کر دے گی۔ ٹھیک ہے، اب رونا مت، ورنہ ماریا خانم نے مجھے گھور گھور کر ہی مار دینا ہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی ابوبکر، بھلا دوستوں کو بھولا جاتا ہے؟ اور ماریا نے اسے مزید رونے سے روکنے کے لیے وقت کا شور مچایا اور وہ معاویہ کی جانب بڑھا۔ معاویہ، تم جانتے ہو تمہاری موجودگی اور تمہارا ہنسنا مجھے حوصلہ دیتا رہا ہے، اور اس ہنسنے ہنسانے کا فائدہ ہوا کہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میں اور میرے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں، ابھی بھی ہنس سکتے ہیں، تو پھر ہمیں مزید ہنسنے کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے۔ مثلاً تم میرے لیے پھر سے
پھر سے پھیکی کھچڑی بناؤ، میں رک جاتا ہوں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ واقعی ابو بکر کے ہاتھ کی کھچڑی؟ اینا نے کھچڑی کا سنا تو آنکھیں رگڑتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، اس کی کھچڑی تو دنیا میں سب سے بہترین ہے، معاویہ نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ اینا بھی ہنس دی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ابھی بھی بکر کی کھچڑی کے اتنے بڑے فین ہو، اینا نے کہا لگایا۔ ہاں اور نہیں تو کیا، تم دیکھنا ایک دن ہم سب مل کر اس کی کھچڑی پھر سے کھائیں گے اور برائی کریں گے، اور یہ ہمیں ہنستے ہوئے جواب دے گا کہ اس نے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کر بنائی ہے۔ وہ ابو بکر کے گلے میں ہاتھ ڈالے کہہ رہا تھا۔ اینا نے سر ہلایا۔ مجھے بھی وہ دن یاد آتے ہیں۔ اس سے پہلے سب پھر سے اداس ہوتے وہ لوگ وہاں سے نکل پڑے۔ رفح کراسنگ پار کرتے ہی مصری سرحد کی طرف بڑھتے ہوئے کار کی رفتار دھیمی تھی۔ اینا اپنے خیالات میں گم تھی اور خاموشی سے فضا کو بھر رکھا تھا۔ معاویہ نے اینا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ مخاطب کیا۔ اینا تم ٹھیک ہو؟ اینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی اداسی تھی۔ معاویہ، کبھی کبھی زندگی اتنی مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں ہمیں اپنے پیاروں سے دور ہونا پڑتا ہے؟ وہ نہ جانے کس کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ اینا، زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں ان مشکلات کا سامنا ہمت اور امید کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ اینا نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں بے چینی ابھی بھی موجود تھی۔ تم ایسا سمجھتے ہوں گے میرے فلاسفر بھائی، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے غزہ کے لوگوں کا یہ درد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اینا، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح آتی ہے۔ یہاں لوگوں نے بہت کچھ کھویا ہے، مگر جنگ بندی کے بعد وہ پھر سے اپنے مستقبل کے لیے جینے کی کوشش کریں گے، سو ہمیں بھی ایسا کرنا ہوگا۔ اینا نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کے لیے سکون محسوس کیا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو معاویہ، لیکن ابو بکر کے بغیر ہر چیز خالی سی لگتی ہے۔ ابو بکر کے نام کا ورد کرتی رہو گی تو میں اس سے جیلس ہونے لگوں گا، وہ ہمیشہ تمہارے دل میں رہے گا۔ اینا، محبت ایک طاقتور جذبہ ہے جو فاصلے اور وقت کو شکست دے سکتا ہے۔ محبت اپنی جگہ لیکن موو آن کرنا بہت ضروری ہے، معاویہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اینا نے پہلی بار دل سے مسکرانے کی کوشش کی۔ شکریہ معاویہ، تمہارے الفاظ سے مجھے تھوڑی ہمت ملی ہے۔ شکر ہے، ورنہ مجھے لگا کب سے میں دیوار سے سر مارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اینا نے اس کے کندھے پر ایک مکہ رسید کیا۔ معاویہ کی باتیں اینا کے دل میں کسی حد تک سکون پیدا کرنے لگی۔ اس نے اعتراف کیا، معاویہ کی دوستی ایک نعمت ہے۔ ڈاکٹر جوزف کی بدولت ہریرہ کو دوبارہ سے اسرائیلی سرزمین پر قدم رکھنے یا پکڑے جانے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ البتہ عائزہ نے اسرائیلی ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے تک کا راستہ نہایت خوف کے زیر اثر ہی گزارا تھا۔ ہر لمحہ اسے یوں لگتا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو اور ہر نظر اس پر ہی جمی ہو۔ جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو عائزہ کے دل کی دھڑکن بے حد تیز تھی۔ پہچانے جانے کا خوف سر پر چڑھا ہوا تھا۔ جب وہ چیک ان کاؤنٹر پر پہنچے تو عائزہ کے ہاتھ پسینے سے تر تھے۔ اس نے ہریرہ کی طرف دیکھا جو اس کی حالت سمجھ رہا تھا اور ریلیکس رہنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ مشکوک حرکتیں کرنے سے وہ جلد پہچانی جائے گی۔ ہریرہ نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ خود کو پینک شو نہیں کرنا، لیکن اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب وہ سیکیورٹی چیک سے گزرے تو عائزہ نے دعائیں زیر لب پڑھنا جاری رکھی۔ ہر لمحہ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی روک لے گا اور پھر سے وہ اس قید میں ہوگی جو کہ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب وہ کامیابی سے سیکیورٹی چیک سے گزر گئے تو اس نے تھوڑا سکون محسوس کیا۔ جہاز کے اندر بیٹھتے وقت بھی عائزہ کا دل بے چین تھا۔ اس نے اپنی سیٹ کی بیلٹ باندھتے ہوئے ہریرہ کی طرف دیکھا جو اسے ہی تک رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں نے پھر سے اچھی ایکٹنگ نہیں کی نا؟ بالکل، اگر کبھی اداکاری کے شعبے میں گئی تو آپ ایک فلاپ اداکارہ ثابت ہوں گی، اس نے برا نہیں منایا۔ جب جہاز نے فضا میں بلند ہونا شروع کیا تو عائزہ نے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا کہ یہ لمحہ اس کی زندگی میں شاید دوبارہ کبھی نہ آئے۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ یکدم اداس سی ہو گئی۔ یہ ہمارا اکٹھے آخری سفر ہے عائزہ، ہریرہ نے اس کا دھیان بٹانے کو کہا۔ میرے لیے یادگار ہے ہریرہ، عائزہ نے کہا تھا۔ ہریرہ یہ الماس اپنی جگہ تھم گیا۔ غزہ کی سرزمین سے نکلتے ہی وہ اپنی اصلی دنیا میں لوٹا تو اسے احساس ہوا کہ یہ واقعی آخری سفر ہے۔ وہ اسے ابھی کے ابھی پرپوز کر دینا چاہتا تھا، لیکن دل مانتا ہی نہ تھا۔ وہ اسے کسی ایسے سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا جسے وہ پسند کرتی تھی۔ دل سمجھا رہا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، چلو اسی کے بارے میں پوچھ لو۔ دل نے اسے ذلیل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ آگے کیا کریں گی؟ پتہ نہیں، مجھے بھول گیا ہے کہ میری زندگی کے کیا مقاصد تھے۔ پاکستان میں تو جب کوئی بھی مقصد زندگی
زندگی گزارے اس کی شادی ہو جاتی ہے، بے مقصد زندگی گزارے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ غالباً آپ نے ایسا ہی کچھ بتایا تھا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شادی برہان کو جلدی ہوئی تو وہ بھی کر لیں گے، عائزہ نے سادگی سے کہا، جیسے اسے اس سے بھی کوئی خاص خوشی نہ ہو۔ حریرہ کا دل تھما۔ اوہ، تو اس کا نام برہان ہے؟ بہت مانتی ہے آپ برہان کو، 1-2 مرتبہ ذکر سنا تھا اینا سے، لیکن وہ اسے پسند کرتی ہے، اس بارے میں کبھی بات نہیں ہوئی، یا وہ سب ایک دوسرے کی ذاتیات میں کبھی زیادہ داخل ہی نہیں ہوئی۔ ہاں، ہی از مائی ون اینڈ اونلی، وہ رازدارانہ انداز میں بتا رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی، جیسے اس کی روح کی گہرائیوں سے یہ بات نکلی ہو۔ حریرہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا تھا، وہ اندر سے زخمی ہونے لگا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، وہ واقعی خوش قسمت ہے، میری سب سے اچھی دوست کو لے اڑا۔ وہ ہنسنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ خوش قسمت ہے یا میں، لیکن وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے حریرہ، عائزہ نے نرمی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ اس سے بہت محبت کرتی ہے؟ اس نے خالی لہجے میں پوچھا۔ محبت کا معلوم نہیں، لیکن اس کے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے، عائزہ نے حریرہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ حریرہ نے اپنی نظریں پھیر لی، وہ اب ان آنکھوں کو دیکھنے یا سراہنے کا حقدار نہیں تھا۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا، بھاری، بہت بھاری۔ میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں عائزہ، اللہ آپ دونوں کا ساتھ قائم رکھے، حریرہ نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے زیادہ وہ کیا دعا دیتا، کبھی کسی کو دی جو نہیں تھی۔ شکریہ حریرہ، تم نے اس سارے سفر میں میرا بہت ساتھ دیا، میں تمہاری احسان مند ہوں، عائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوستوں کا یہی تو کام ہوتا ہے عائزہ، خوشیوں میں شریک ہونا اور دکھوں میں سہارا دینا۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، حریرہ نے دل میں اٹھتے طوفان کو دبانے کی کوشش کی۔ حریرہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے واش روم کا بہانہ کرتا اٹھ گیا۔ ساتھ بیٹھی رچل نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا۔ عائزہ اس سے باتوں میں مشغول ہو گئی اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کے اندر کی رائٹر کو ان دونوں کا اینڈ پسند نہیں آیا تھا۔ لینڈنگ کا وقت قریب ہی تھا جب وہ واپس اپنی نشست پر آ کر بیٹھا۔ تمہاری آسٹریلیا والی فلائٹ کا کیا وقت ہے حریرہ؟ میں تمہیں برہان سے ملوانا چاہتی ہوں۔ وہ واپس آیا تو عائزہ اسے بتا رہی تھی۔ اس نے بڑے ضبط سے مسکرا کر اسے دیکھا، واپس آ کر خوش بھی تھی۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا اسے برہان سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن شور کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ چند گھنٹوں بعد حریرہ یلماز خالی دل کے لیے نیو یارک ایئرپورٹ پر اترا تھا۔ وہ کم از کم ایک مرتبہ اسے اپنے دل کا حال بتانا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنے اور برہان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ کیوں نہیں کہہ پا رہا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کا ون اینڈ اونلی بننا چاہتا ہے، لیکن وہ رک گیا۔ شاید اسے اپنے دل کی حالت سے زیادہ اس کی خوشی عزیز تھی۔ بھرے ایئرپورٹ میں بھی حریرہ یلماز اکیلا کھڑا رہ گیا۔ عائزہ نے کسی کی جانب اشارہ کر کے اسے کچھ بتایا اور وہ اس کے ون اینڈ اونلی کو دیکھنے لگا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چھوٹے گھنگھریالے بالوں کو باقاعدگی سے سیٹ کیے وہ شخص اپنے مخصوص انداز سے وہاں کھڑا عائزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ حریرہ نے گہری نظروں سے اس کا تجزیہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی جو سامنے موجود لوگوں کی جانب متوجہ تھی۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکال کر ایک لمحے کے لیے عائزہ پر نظر ڈالی اور پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ جانتا ہو کہ سامنے سے آتے لوگ اس کی ہر حرکت پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ اس کا بے نیاز اور پرکشش انداز دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ مجھ جیسی پرسنالٹی کہاں؟ وہ لمبے قدم اور متناسب جسم کا مالک تھا، جس کی ہر قدم میں وقار اور اعتماد جھلکتا تھا۔ اس کی چال میں ایک ایسی خوشبو تھی جو اپنے پیچھے ایک خاص تاثر چھوڑتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش، اونچی ناک اور بھاری جبڑا اسے ایک کرشماتی شخصیت بتاتے تھے۔ وہ اپنے ہر قدم پر نہایت سکون اور وقار کے ساتھ چل رہا تھا، جیسے ہر قدم ایک مقصد کے تحت اٹھ رہا ہو۔ ایئرپورٹ پوز اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی گھڑی تھی جو اس کے ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جیسے اس نے کچھ فتح کیا ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر ایک پرعزم قدم بڑھاتے ہوئے ان کی جانب چل پڑا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کا ہر قدم ایک کہانی بیان کر رہا ہے۔ امیر ہوگا اپنے ملک میں۔ عائزہ ان تینوں کے ساتھ ہی رک گئی تھی، کیونکہ اب اس کا ون اینڈ اونلی ان کی جانب ہی آ رہا تھا۔ یار وہیں رک جاؤ، حریرہ نے دل میں ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ ون اینڈ اونلی تو بڑے باوقار انداز میں ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ دیکھ کر ہی کہہ سکتا تھا کہ وہ وکیلوں کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ قدم قدم ان کے قریب آ رہا تھا۔ حریرہ کا دل کیا وہاں سے چلا جائے، اس کا سامنا نہ کرے، لیکن وہ تو کسی پیاسے کی طرح ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایک بھاگ
1. بھاگ جاؤ ہریرہ. 2. تم اسے عائزہ کے ساتھ برداشت نہیں کر پاؤ گے. 3. اس نے قدم پیچھے کی جانب لینا چاہے لیکن وہ رک گیا اور عائزہ اس کی جانب بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی. ہریرہ یلماز نظریں ہٹانے سے انکاری ہو گیا اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. رچل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی. ہریرہ نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں افسوس تھا. عائزہ اس کی بیوی ہے. تم نے دیر کر دی. ہریرہ یلماز ساکت رہ گیا. وہ شادی شدہ ہے. اس نے گردن واپس اس جانب موڑی جہاں عائزہ رو رہی تھی. وہ آگے بڑھنے لگا کہ ڈاکٹر جوزف نے اسے روکا. تم صرف اس کے دوست ہو ہریرہ. اس کی نجی زندگی پر اثر مت پڑنے دینا. اور وہ رک گیا کیونکہ وہ صرف دوست تھا، وہ فیملی نہیں تھا. اس نے اپنی گردن نفی میں ہلائی. نہ جانے کیوں آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے تھے اور وہ اس وقت کو کسی کو وہ آنسو نہیں دکھانا چاہتا تھا. کاش وہ یہ ایئرپورٹ خالی کروا سکتا. وہ دونوں ان کی جانب آ رہے تھے. ان سے ملو برہان. یہ ہریرہ یلماز ہے. میں نے اس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا نا. وہ سی کرتے اب اس کا تعارف کروا رہی تھی. ہریرہ اسے دیکھ کر رہ گیا. اس نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے. نائس ٹو میٹ یو. میری بیگم آپ کا بہت ذکر کرتی ہے. آج معلوم ہوا کہ آپ سے میری جیلسی بلا وجہ نہیں تھی. برہان نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا. وہ جواباً مسکرا بھی نہ سکا. کیا برہان؟ بھلا تم میرے بھائی جیسے دوستوں سے کیوں جیلس ہونے لگے؟ عائزہ نے ناراضگی سے کہا. رچل کو بے اختیار کھانسی کا دورہ پڑا. ہریرہ نے بھی مٹھی بھیج کر ضبط کیا کیونکہ اسے بھی برہان سے اچھی وائب نہیں آئی تھی. وہ واقعی جیلس تھا. تم برا مت ماننا ہریرہ. یہ جب ابوبکر اور معاویہ کا ذکر سنتا ہے تب بھی جیلس ہوتا ہے. ان سے ملو برہان. یہ ڈاکٹر جوزف ہے اور یہ ان کی بیٹی رچل. وہ دونوں آگے بڑھ گئے. ہریرہ یلماز خالی ہاتھ وہیں کھڑا رہ گیا. آگے کیا تھا؟ کہاں جانا تھا؟ وہ اس ایئرپورٹ پر کسی کو تلاش کر رہا تھا. کسی اپنے کو. لیکن ابھی تو اسے اگلی فلائٹ پکڑنی تھی. ہاں اسے اپنی فلائٹ کا انتظار کرنا تھا. ابوبکر ان سب کو رخصت کر چکنے کے بعد تیز قدم اٹھاتا قریبی بنکر کی جانب جا رہا تھا. اس کی شرائط کے مطابق اب تک موساد کے جاسوسوں نے عمار بن یوسف کو غزہ سے باہر لے جانے کی غلطی نہیں کی ہوگی. بنکر کے قریب پہنچتے ہی اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر چاروں اطراف کا جائزہ لیا. پھر گہرا سانس لے کر تیزی سے اندر داخل ہو گیا. بنکر کے اندر کا ماحول سرد اور خاموش تھا. دیواروں پر لگی مشینیں اور آلات مخصوص ہلکی روشنی میں جگمگا رہے تھے. وہ جلدی سے اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں بنکر کا کمپیوٹرائزڈ سسٹم موجود تھا. کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس نے اندر بیٹھے لڑکے کو سلام کیا اور ایک بڑی اسکرین کے سامنے جا کھڑا جس پر مختلف ڈیٹا اور معلومات نمودار ہو رہی تھی. اس نے اپنا کمپیوٹر سسٹم آن کیا اور فوری طور پر مختلف کوڈز اور کمانڈز ٹائپ کرنے لگا. وہ یہاں موجود لڑکوں سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا. اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی اور اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی. ایک ایک لمحہ اس کے لیے قیمتی تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کا ہر فیصلہ عمار بن یوسف کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے. ابوبکر کی پیشانی پر ہلکا سا پسینہ آ چکا تھا لیکن اس کے فوکس میں کوئی کمی نہ آئی تھی. اس نے جلدی سے مختلف ڈیٹا فائلز کو چیک کیا اور ایک مخصوص فائل پر کلک کر کے ایک خفیہ میسج اس ٹیم کو بھیجا جو موساد کے جاسوسوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے. عمار کی لوکیشن کیا ہے؟ اس نے دوسرے لڑکے سے پوچھا. آخری مرتبہ اس کی لوکیشن خان یونس میں ٹریس ہوئی تھی. اس کے بعد لگتا ہے انہیں معلوم ہو گیا تھا یا عمار نے خود ہی ٹریسر پھینک دیا تھا. تم نے وہاں کی ٹیم سے رابطہ کیا؟ ابوبکر نے آرام سے پوچھا. ہاں. ان کے مطابق عمار ان جاسوسوں کے ساتھ اس وقت مرکاوا ٹینک کے اندر ہے جس کی بنا پر وہ اس ٹینک کو نشانہ نہیں بنا سکتے. مرکاوا ٹینک اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے زیر استعمال ایک جدید اور انتہائی مضبوط مین بیٹل ٹینک ہے. اس کا ڈیزائن اور تیاری خصوصی طور پر اسرائیل کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے. مرکاوا کا مطلب گاڑی ہے اور یہ نام اس ٹینک کے منفرد اور مضبوط ڈیزائن کی عکاسی کرتا ہے. مرکاوا ٹینک کی سب سے اہم خصوصیت اس کا حفاظت کا نظام ہے. اس کے سامنے والے حصے میں انجن نصب ہوتا ہے جس سے ٹینک کے عملے کو اضافی تحفظ ملتا ہے. مرکاوا ٹینک میں 120 ملی لیٹر کا اسموتھ بورگن نصب ہوتا ہے جو طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس ٹینک میں 4 افراد کا عملہ ہوتا ہے: ڈرائیور، کمانڈر، گنز اور لوڈر. عملے کے ارکان کے بیٹھنے کی جگہ بھی اضافی تحفظ کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں انہیں کم سے کم نقصان پہنچے. مرکاوا ٹینک میں ایک بیک ڈور بھی ہوتا ہے جو زخمیوں کو میدان جنگ سے نکالنے یا اضافی فوجیوں کو لے جانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں مختلف سینسرز، کمیونیکیشن سسٹمز اور جدید ترین ٹیکنالوجیز نصب ہے جو میدان جنگ میں اہم معلومات فراہم کرتی ہے. اس کا جدید ترین ماڈل مرکاوا مارک آئی وی ہے جو مسلسل اپ گریڈ اور بہتر کیا جا رہا ہے.
2025 تک اس کا وی ماڈل بھی تیار ہو چکا ہوگا۔ اگر وہ ٹینک کے اندر ہے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی سگنل دے گا۔ ان سے انتظار کرنے کا کہو اور تمہارا پلان، میں وہاں جا رہا ہوں چند سنائپرز کے ساتھ، یہاں تم سنبھالو۔ وہ اپنا بیگ کھول کر اس میں سے ایک بلٹ پروف جیکٹ نکال کر پہنتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، اتنی جلدی وہاں تک کیسے پہنچو گے؟ ہماری ملٹری سٹائل ٹنل کس کام آئے گی؟ یہ ٹنلز ہمارے خاص منصوبوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، ابوبکر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی مسکراہٹ میں اعتماد تھا۔ ابوبکر نے جلدی سے ایک نقشہ نکالا اور اپنے ساتھی کو دکھاتے ہوئے کہا، یہاں سے ہم انڈر گراؤنڈ ٹنل کے ذریعے چند ہی منٹوں میں اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں مرکاوا ٹینک موجود ہے۔ تمہیں یہاں رہ کر سب کچھ مانیٹر کرنا ہوگا اور یہاں کے ہر خطرے کو سنبھالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے ہر چیز پر نظر رکھوں گا اور تمہیں اپڈیٹس دیتا رہوں گا، اس کے ساتھی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے کفیہ اٹھایا اور اسے اپنے سر اور چہرے پر مہارت سے باندھا، ایک گن اپنی جیب میں رکھی اور ساتھ ہی ٹائپ 80 مشین گن اپنے کندھے پر لادی۔ عمار بن یوسف کا پلان حزب اللہ تک پہنچنے کا تھا اور ان دونوں نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے لبنان کی ملیشیا سے بات کر لی تھی۔ وہ لوگ ان کی مدد کرنے کو تیار تھے، لیکن وہ محض ایک کاغذی پلان تھا، زمینی مشکلات کو عبور کیے بنا ممکن نہ تھا۔ سب نے خاموشی سے اپنا سامان اٹھایا اور ابوبکر کے پیچھے پیچھے ٹنل کی جانب بڑھنے لگے۔ ابوبکر اور اس کی ٹیم جس ملٹری ٹنل کی جانب بڑھ رہے تھے وہ عام سرنگوں سے بہت مختلف تھی۔ یہ ٹنل خصوصی طور پر عسکری مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی، جس کا مقصد نہ صرف فوری نقل و حرکت بلکہ دشمن کی نظر سے محفوظ رہنا بھی تھا، اور اس عام ٹنل سے بھی گہری تھی۔ ٹنل کے داخلے دروازے پر ایک مضبوط اور وزنی لوہے کا دروازہ نصب تھا جس پر مخصوص کوڈ لاک لگا ہوا تھا۔ ابوبکر نے تیزی سے کوڈ درج کیا اور دروازہ خود کار نظام کے تحت کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک وسیع اور تاریک راستہ نظر آیا جو کئی میٹر نیچے زمین کے اندر جاتا تھا۔ ٹنل کی دیواریں مضبوط کنکریٹ سے بنی ہوئی تھی جو کسی بھی قسم کے دھماکوں اور حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ دیواروں پر مختلف جگہوں پر چھوٹی چھوٹی لائٹس نصب تھیں جو ہلکی سی روشنی فراہم کر رہی تھی تاکہ چلنے والے راستے کو بآسانی دیکھ سکے۔ ٹنل کے اندر مختلف مقامات پر ہنگامی صورتحال کے لیے اسلحہ، خوراک، پانی اور طبی امداد کا سامان بھی رکھا گیا تھا۔ یہ سرنگیں انتہائی منظم اور تکنیکی لحاظ سے جدید تھیں جو عسکری منصوبوں کی تکمیل میں کلیدی کردار ادا کرتی تھیں۔ عام ٹنل کو دشمن اسی لیے نہیں تباہ کر پایا تھا کہ وہ 20ویں صدی کی ٹنل اسٹائل میں بنائی گئی تھی۔ ابوبکر اور اس کی ٹیم تیزی سے ٹنل میں آگے بڑھ رہی تھی، ان کے قدموں کی چاپ دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے پرعزم اور تیار تھا۔ ٹنل کے مختلف حصوں میں CCTV کیمرے تک نصب تھے جو مرکزی کنٹرول روم سے منسلک تھے، اور وہ کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ٹنل کے ایک حصے میں ایک برقی گاڑی بھی موجود تھی جو ہنگامی صورتحال میں تیزی سے نقل و حرکت کے لیے استعمال کی جا سکتی تھی۔ ابوبکر نے اپنی ٹیم کے ساتھ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ لیا۔ گاڑی تیزی سے ٹنل میں آگے بڑھنے لگی، وقت کم تھا اور انہیں جلدی سے عمار بن یوسف کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ ٹنل کے آخر میں ایک اور مضبوط دروازہ تھا جو اس ٹنل سے باہر نکلنے کا راستہ تھا۔ ابوبکر نے دوبارہ کوڈ درج کیا اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ سامنے وہ جگہ تھی جہاں مرکاوا ٹینک کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ ابوبکر نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور سب نے چپکے سے باہر نکل کر اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ عمار بن یوسف کے پلان پر عمل درآمد شروع ہو چکا تھا اور اگلا ہر لمحہ اہمیت رکھتا تھا۔ سینٹرل غزہ میں ہر جانب تباہی ہی تباہی تھی۔ کہیں کہیں کسی گھر کو یقیناً غلطی سے چھوڑ دیا گیا تھا یا وہ ٹارگٹ نہیں بن سکے تھے، باقی وہی مناظر تھے جو ایک اجڑے ویران اور جنگی علاقے میں ہوتے ہیں۔ عمار کے منصوبے کے مطابق ٹیم کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ضروری تھا تاکہ دشمن کی توجہ ہٹائی جا سکے اور ان کی چالوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ عمار بن یوسف نے یہ منصوبہ بڑے غور و فکر کے بعد بنایا تھا اور ہر قدم کی اہمیت تھی جسے ابوبکر نے ہر حال میں مہارت سے مکمل کرنا تھا۔ اس نے اپنی ٹیم کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا اور دونوں گروپوں نے مختلف سمتوں میں پیش قدمی
سمتوں میں پیش قدمی شروع کی۔ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ کر ان کے قدم خاموشی سے ریت پر پڑ رہے تھے اور ہر کوئی اپنی جگہ پر چوکنا تھا۔ اسنائپرز نے اپنی جگہ سیٹ کر لی تھی۔ معلومات دینے والا لڑکا پل پل ابوبکر کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ابوبکر ایک سرنگ کے سرے پر بیٹھا ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ عمار بن یوسف کے پلان پر عمل درآمد شروع ہو چکا تھا اور اگلا ہر لمحہ اہمیت رکھتا تھا۔ عمار بن یوسف مرکاوا ٹینک کے اندر تھا اور اس کے ہاتھ اس کی کمر کے ساتھ باندھے گئے تھے اور وہ گھٹنوں کے بل ان 4 اسرائیلی فوجیوں کے درمیان نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی زبان میں اس سے کافی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن شکر تھا کہ وہ دیوار سے سر مار رہے تھے۔ عمار ان کی زبان نہیں جانتا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا، لیکن اس کی نظریں ان کی ہر حرکت کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے سب کچھ پہلے ہی سوچ رکھا تھا، لیکن اس کی پسندیدہ ڈیوائس اب اس سے دور پڑی ہوئی تھی۔ کسی طرح اسے فال کر دیا جائے تو اس ٹینک کے اندر کا سسٹم ناکارہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں وہ ٹینک روکنا پڑا، کیونکہ فوجیوں کو باہر کا جائزہ ٹینک کا اوپری ڈھکن کھول کر ہی لینا پڑتا تھا۔ پہلے فوجی کو مارنے کے بعد قریب مت آنا، شاید یہ سفر لمبا چلے اور وہ اس جگہ سے ٹینک ہر صورت آگے نکال لے۔ اس فوجی نے سر باہر نکالا اور اسنائپر نے اپنا کام مکمل کیا۔ نہیں، وہ ہمیں ڈاج دیں گے عمار۔ پہلے آدمی کو مارتے ہی یا تو وہاں فائر کھولیں گے یا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، یا تمہیں ٹینک سے سامنے کریں گے تاکہ تمہیں ہمارے ہی ہاتھوں مروا سکیں۔ ٹینک کے اندر ہڑبڑی سی مچ گئی۔ انہوں نے لوڈر کو ہدایت دینا شروع کی، تو ٹھیک ہے، گولی مار دینا کہیں پر، میں کوشش کروں گا کہ باہر گروں، باقی تم لوگ تیاری پوری رکھنا۔ ابوبکر نے اس سے اس پلان پر اکتفا کیا تھا اور اب اسی پلان پر عمل درآمد جاری تھا۔ اگلے ہی لمحے عمار بن یوسف کو ٹینک سے باہر نکالا گیا اور ہدایت کے مطابق اس کی بازو پر گولی ماری گئی۔ وہ کسی طرح خود کو باہر گرانے میں کامیاب رہا۔ اگلے ہی لمحے 2 فائٹر بھاگتے ہوئے آئے۔ 2 راکٹ اس ٹینک کے اوپر رکھے اور عمار کو اپنے ساتھ گھسیٹتے اپنی جگہ پر چلے گئے۔ اگلے ہی منٹ میں وہ ٹینک دھماکے کی آواز کے ساتھ آتش پکڑ چکا تھا۔ ابوبکر نے عمار اور چند ساتھیوں کو ساتھ رکھا اور واپس ٹنل کی جانب سفر کیا۔ فی الحال وہ اسے وہاں سے کہیں نہیں جانے دے سکتا تھا۔ عمار کو غزہ میں ہی رہنا ہوگا۔ ٹنل میں آگے بڑھتے وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ وہ فی الوقت ابوبکر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا تھا۔ اسے ابھی یہاں بہت سے کام تھے۔ بازو میں لگی گولی کا درد آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ دوسری طرف یونیورسٹی آف سڈنی کے خوبصورت گارڈن میں طلبہ احتجاجی کیمپ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ طلبہ اپنے چہروں پر عزم اور جوش کی جھلک لیے ہوئے تھے اور ہوا میں ان کے نعرے گونج رہے تھے۔ حریرہ یلماز کو اس کے جونیئرز نے اس احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔ وہ سفید پولو شرٹ اور نیلی پینٹ میں ملبوس گارڈن کے آخری سرے پر کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص طرح کی اداسی اور الجھن چھپی ہوئی تھی۔ وہ اس ماحول میں خود کو ڈھال نہیں پا رہا تھا۔ حریرہ کی حالت کچھ دنوں سے مستحکم نہیں تھی۔ غزہ کی جنگی ماحول نے اس کے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے اور وہ ابھی بھی نفسیاتی طور پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے گردن کو سہلایا اور گہرے سانس لے کر خود کو اس احتجاجی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ اس نے ارد گرد کے مناظر کو بغور دیکھا، جہاں طلبہ مختلف پلے کارڈز اور بینرز کے ساتھ موجود تھے۔ کچھ طلبہ تو احتجاج کے جوش و خروش سے بھرپور تقریریں کر رہے تھے، جبکہ دیگر پرجوش نعرے لگا رہے تھے۔ حریرہ نے محسوس کیا کہ ان کی نظریں، جو انصاف اور برابری کی طلب کے ساتھ چمک رہی تھی، ایک گہری مایوسی اور تھکاوٹ کی عکاسی بھی کر رہی تھی۔ جیسے دن کے اختتام پر وہ سب جانتے ہی ہوں، ان کے احتجاج غزہ میں مرتے لوگوں کو بچا نہیں سکتے۔ وہ بھی نعرے لگاتے طلبہ کے ہمراہ جا کھڑا ہوا۔ فی الحال وہ یہی کر سکتا تھا۔ A little boy in Gaza dies every time the media lies. A little girl in Gaza dies every time the media lies. A neighborhood in Gaza dies, not in conflict, not a war. Say it louder, say it more. Free, free Palestine. Free, free Palestine. From the river to the sea, Palestine will be free. دوسری طرف آج سرینا چوک تک اسٹوڈنٹ غزہ مارچ تھا۔ عائزہ سبحانی بھی اس مارچ میں چھوٹے چھوٹے قدم لیے چل رہی تھی۔ نعرے اور جوشیلی آوازیں اس کے ارد گرد گونج رہی تھی، لیکن عائزہ کا دل کہیں اور تھا۔ وہ خود کو اس مارچ میں مس فٹ محسوس کر رہی تھی، جیسے یہ سب دکھاوا ہو۔ مارچ میں اسی لیے آئی کیونکہ غزہ نہیں جا سکتی تھی، حالانکہ اس کی روح ابھی تک غزہ میں تھی۔ غزہ میں گزارے دن وہ شاید کبھی نہ بھول پائے۔ بچوں کی تکالیف، ان کی معصوم مسکراہٹیں اور ان کی آنکھوں میں امید کی چمک، سب کچھ اس کے دل میں نقش تھا۔ اسے ابھی بھی وہاں کی ہر چیز یاد تھی۔ اسے ان بچوں کے چہروں کو عصبت تھے،
اسے ان بچوں کے چہرے ازور تھے جنہیں اس نے تسلی دی تھی، جن کے زخموں پر مرہم لگایا تھا۔ اس کی فیلوشپ کا دورانیہ بھی ختم ہو چکا تھا اور جب وہ واپس آئی تو اسے دو خاندانوں کو جواب دہ ہونا پڑا تھا۔ ایک اس کا اپنا خاندان جو اس کی سلامتی کے لیے پریشان تھا اور دوسرا برہان کا خاندان جو اس کے فیصلے پر ناراض تھا۔ اسے لگا تھا کہ برہان یہ بات خود تک رکھے گا، لیکن یہاں وہ سب کو بتا چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ برہان کی باتیں، اس کی شکایتیں سب اس کے دل پر بوجھ بن رہی تھی۔ برہان کی جگہ وہ بھی ہوتی تو شاید یہی کرتی، لیکن اس نے عائزہ کو پاکستان آ کر بتایا کہ یہاں ہر کوئی اس کے کارنامے سے واقف ہے۔ ان حالات میں اس کے والد کے ساتھ ساتھ برہان نے ہی ہر جگہ اس کا دفاع کیا تھا۔ اسے برہان کی کال آئی تو وہ ایک جانب ہو کر اس کی سنے بغیر اپنی کہنے لگی، مجھے غزہ میں کچھ رضاکار ڈاکٹرز کی ٹیم کو بھیجنا ہے، کیا تم انتظامات کر سکتے ہو؟ رضاکار تلاش کرنے ہوں گے، کیا ڈھونڈ لوگی؟ دوسری جانب سے گہرا سانس لے کر سہولت سے پوچھا گیا۔ وہ ابھی تک غزہ کے ساتھ یکجہتی کے فینس میں تھی۔ ہاں، میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں، میں فوری طور پر ان سے رابطہ کرتی ہوں اور تمہیں تفصیلات بتاتی ہوں۔ تب تک تم مختلف NGO سے رابطہ کرو جو غزہ میں امداد پہنچا رہی ہے۔ وہ برہان کو ہدایات کرتے ہوئے اس مارچ کو آدھے راستے میں ہی چھوڑ کر واپسی کے لیے بولی کہ اسے مارچ میں شرکت کرنے سے بھی ضروری کام سمجھ میں آ چکا تھا۔ دوسری طرف ماریا وکٹوریا کا ٹاک شو آج خاص طور پر جذباتی اور دل دہلا دینے والا تھا۔ شو کے سیٹ پر روشنیوں کی چمک اور کیمرے کی آنکھیں اس ٹاک شو کے ہر لمحے کو قید کر رہی تھی۔ ماریا وکٹوریا ایک معروف جرنلسٹ جو آج کئی دنوں بعد اپنی شو کو لائیو کر رہی تھی اور زندہ سلامت تھی۔ ماریا کے چہرے پر سنجیدگی اور پیشہ ورانہ تاثرات تھے۔ آج شو کی مہمان اینا ہرلین تھی جو غزہ کا آنکھوں دیکھا حال اور وہاں انسانی بحران کے بارے میں سچائیاں بتانے کے لیے مدعو کی گئی تھی۔ ماریا نے مائیکروفون کے سامنے بیٹھتے ہوئے اینا کی طرف دیکھا جس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی اور بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے براہ راست کیمرے کی طرف دیکھا اور اگلا سوال کیا، اینا، آپ کے بتائے گئے واقعات بہت دل دہلا دینے والے ہیں۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ غزہ میں حالات اس وقت کس قدر خراب ہے؟ ماریا، غزہ میں لوگوں کی زندگیوں میں ہر پل ایک نیا بحران جنم لے رہا ہے۔ میرے سامنے جو مناظر تھے وہ ناقابل بیان ہے۔ وہاں بنیادی سہولتیں ناپید ہیں، لوگوں کا کوئی لیونگ اسٹینڈرڈ نہیں بچا، ہر طرف انسانی بحران کا راج ہے۔ روزمرہ کی زندگی تو بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے، لوگوں کے پاس پانی، کھانا اور بنیادی ادویات کی کمی ہے، اسپتالوں میں جگہ کم ہے اور وہاں کے ڈاکٹرز ہر دن کیمپنگ کی حالت میں ہیں۔ لوگوں کے لیے زندہ رہنا محض ایک جنگ بن چکا ہے، بچوں کی چیخیں، خواتین کی کربناک آہیں اور مردوں کی بے بسی، یہ سب کچھ ایک قیامت خیز منظر پیش کر رہے ہیں۔ میں ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی کہ میں ایک نسل کشی سے بچ کر آ گئی ہوں۔ اینا نے گہرے سانس کے ساتھ جواب دینا شروع کیا، لیکن اس کی آواز میں واضح طور پر جذباتی کانپ تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ آپ کے مطابق اس بحران کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اور کیا بین الاقوامی برادری کوئی مدد فراہم کر رہی ہے؟ ماریا نے افسوس سے پوچھا۔ اس سوال پر اینا ہنس پڑی۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انسانی امداد تک رسائی مشکل ہو گئی ہے۔ وہاں سرحدیں بند ہیں اور راستے مسدود ہیں۔ بین الاقوامی برادری بظاہر کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کی مدد اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک زمین پر موجود مسائل کو فوری طور پر حل نہ کیا جائے۔ لوگوں کو فوری مدد کی ضرورت ہے اور اس بحران کا کوئی آسان حل نظر نہیں آتا۔ کیا آپ کچھ اور کہنا چاہیں گی جو آپ کے خیال میں لوگوں کو جاننا ضروری ہے؟ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ انسانیت کو کبھی نہ بھولیں، ہمیں مل کر اس بحران کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں ہر ایک کی آواز اہم ہے اور ہر ایک کی مدد کی ضرورت ہے۔ ان کی گفتگو جاری تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ماسکو کے معروف چینل پر بیٹھ کر وہ صرف گفتگو یا تبصرے ہی کر سکتی تھی۔ دوسری طرف ماویہ بن عبداللہ اپنے بھائی یحییٰ کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پرسکون اور پرتعیش ماحول کا راج تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی کرسٹل بال کو گھما رہا تھا جس کی روشنی کمرے کی دیواروں پر منعکس ہو رہی تھی۔ یحییٰ ایک اہم میٹنگ میں تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے بھائی کے بزنس میں اس کا کتنا شیئر ہے، محض 10%۔ اس 10% کے لیے اس کے دماغ میں مختلف خیالات چل رہے تھے۔ آفس کے شیشے کی بڑی کھڑکیوں سے باہر دیکھتے ہوئے اس کی نظر شہر کے خوبصورت منظر پر پڑی، لیکن اس کے ذہن میں ایک اور تصویر گونج رہی تھی، غزہ کی تصویر، وہاں کے مناظر، وہاں کے لوگوں کی تکلیفیں اور انسانی بحران کے لمحات
یہ سب اس کے ذہن میں ابھی تازہ تھے۔ معاویہ نے ایک گہرا سانس لیا اور کرسٹل بال کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا وہ اپنے شیئرز بیچ کر غزہ میں امداد بھیج سکتا ہے؟ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ اس کے شیئرز کی مالی قدر بہت زیادہ تھی اور اس کا بھائی اسے کبھی یہ نہ کرنے دیتا، لیکن انسانی بحران اور ضرورت مند لوگوں کی حالت اس کے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس ایک موقع ہے جو شاید کسی اور کے پاس نہ ہو۔ وہ امیر ہے، اپنے بھائی کے ٹکڑوں پر پل سکتا ہے، وہ یہ فیصلہ لے سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا موقع جو اسے انسانیت کے لیے کچھ کرنے کی اجازت دے۔ معاویہ نے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فوری اقدامات کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے اسے یحییٰ سے بات کرنی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی میٹنگ ختم ہونے کا شدت سے انتظار کیا۔ یحییٰ جب آفس میں پہنچا تو معاویہ نے اسے کوٹ تک نہ اتارنے دیا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یحییٰ بھائی، میں نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ میں آپ کی کمپنی میں موجود اپنے شیئرز بیچنا چاہتا ہوں اور اس رقم کو غزہ میں امداد کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ یحییٰ نے حیرت اور ناراضگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ معاویہ، تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ بزنس ہمارا مستقبل ہے، ہماری زندگی کی محنت ہے۔ تم اپنے شیئرز ایسے ہی کیسے بیچ سکتے ہو؟ تمہارے پاس بچا ہی کیا ہے؟ بھائی، میں جانتا ہوں کہ یہ بزنس اہم ہے اور آپ پھر سے اتنا پیسہ بنا لیں گے، لیکن انسانیت کی خدمت اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ غزہ کے لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، معاویہ نے نرمی سے جواب دیا۔ معاویہ، تم پہلے ہی بہت کچھ کر چکے ہو اور یہ سب جذباتی باتیں ہیں۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا بزنس بھی اہم ہے۔ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرو، یحییٰ نے غصے سے کہا، اور معاویہ بن عبداللہ اپنے بھائی کو منانے کی کوشش کرتا رہا۔ یہاں بیٹھ کر وہ اس کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ رچل الونا کو آج پھر آرون کھینچ کر ایک احتجاج میں لے آیا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس ہجوم کے بیچ کھڑی تھی جن کے دل فلسطین کی آزادی کے لیے دھڑکتے تھے۔ اپنی زندگی کے بہت سے دن ایسے احتجاجوں میں گزارے تھے، لیکن آج کا احتجاج فلسطین کے لیے تھا اور خاص تھا کیونکہ آج وہ خود اس احتجاج کی قیادت کر رہی تھی۔ غزہ نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ اس کے ذہن میں غزہ کے خوفناک مناظر بار بار گردش کرتے رہتے تھے۔ رات کو جب وہ سونے کی کوشش کرتی تو قید کے دوران ہی سنی گئی چیخیں اور دیکھے گئے مناظر اس کے ذہن میں گونجنے لگتے۔ وہ الگ کمرے میں سونے سے ڈرنے لگی تھی۔ ڈاکٹر جوزف یا آرون اس کے کمرے میں سوتے تھے۔ ایک رات اس نے آرون سے کہا، آرون، کبھی کبھی میں ان چیخوں کو بھلا نہیں پاتی، وہ لمحے میرے ذہن میں مستقل طور پر نقش ہو گئے ہیں۔ آرون اسے تسلی دیتا، رچل، یہ سب تمہاری ہمت کا حصہ ہے۔ تم نے جو دیکھا وہ جھیلا وہ تمہیں مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ لیکن آرون، میں اکثر اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا میں واقعی اس سب کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں واقعی اتنی مضبوط ہوں کہ ان لوگوں کے لیے لڑ سکوں؟ پہلے بھی تو تم لڑتی رہی ہو، یہ کوئی نئی بات تو نہیں۔ آج کا احتجاج اسی تبدیلی کا اظہار تھا۔ رچل کی آواز میں ایک نئی طاقت تھی جو نہ صرف اس کی اپنی تبدیلی کا اظہار کرتی تھی بلکہ دوسروں کے دلوں میں بھی امید کی کرن پیدا کر رہی تھی۔ نیو یارک کی گلیوں میں یہ تبدیلی بے دقت محسوس کی جا سکتی تھی کہ رچل الونا، جو پہلے کبھی اپنے یہودی پس منظر پر فخر کرتی تھی، اب فلسطین کے حق میں لکھنے اور بولنے لگی تھی۔ اس کے مضامین اور تقریریں فلسطین کے حق کے لیے ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی یہودی آڈینس کھونے لگی تھی، وہ امن کی بات کرنے لگی تھی۔ اس کا قلم اب فلسطین کی آزادی کے گیت لکھ رہا تھا اور اس کی آواز مظلوموں کی آواز بن گئی تھی۔ آج نیو یارک کی ہواؤں میں اس کے نعروں کی گونج تھی اور لوگ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ Hey Biden, what do you say? How many kids did you kill today? Netanyahu, you can't hide. We charge you with genocide. By the millions, by the billions, we are all Palestinians. From the river to the sea, Palestine will be free. Stand for justice, stand for peace. End the occupation. Let the violence cease. For the children, for the land, we rise together hand in hand. Voice loud, heart so bold. The truth of Palestine will be told. ابو بکر وائل ایک میڈیکل کیمپ میں موجود تھا جہاں زخمیوں کا علاج کیا جا رہا تھا۔ وہ ایک ننھے بچے کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا جس کی ٹانگ ایک بم دھماکے میں بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ اس کی ٹانگ کو فوری طور پر الگ کرنا ہوگا تاکہ انفیکشن پھیلنے سے بچ سکے، اور بدقسمتی سے وہاں موجود حالات اور وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ سب کچھ بغیر انستھیسیا کے بغیر کرنا پڑ رہا تھا۔ ابو بکر جانتا تھا کہ اس لمحے میں بچے کو سکون کی ضرورت ہے۔ اس نے سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دی کیونکہ یہاں پر سکون ہونے کے لیے قرآن پاک کی ہی ہمت بندھاتا تھا۔
قرآن پاک ہی ہمت بندھاتا تھا۔ اس کی آواز نرم اور دلکش تھی جو کیمپ کی فضا میں پھیل گئی۔ بچے نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف اور درد کے آثار واضح تھے، لیکن ابوبکر نے اسے تسلی دی۔ بچے کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ابوبکر کی آواز میں ایک عجب ٹھہراؤ تھا، لیکن جیسے جیسے ڈاکٹرز نے بچے کی ٹانگ کو الگ کرنا شروع کیا، اس کا درد بڑھتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا جسم درد سے کانپ رہا تھا۔ ابوبکر کی آواز بلند ہوتی گئی، جیسے وہ اپنے الفاظ کے ذریعے بچے کو درد سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اس نے پورے دل سے پڑھا۔ بچے کے رونے کی شدت بڑھتی گئی۔ آخری آیت پڑھتے ہوئے ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کی آواز مضبوط تھی۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اس نے پوری قوت سے پڑھا۔ بچہ درد سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ابوبکر نے اس کی پیشانی کو چوما اور اٹھ کر کیمپ سے باہر آ گیا۔ جب سے وہ سب گئے تھے غزہ خالی خالی لگنے لگا تھا، لیکن اسے یہ غزہ خالی خالی بھی قبول تھا، اور جاتے جاتے بھی ان سب میں سے کوئی نہ جان پایا کہ ابوبکر کا فیورٹ کون ہے۔ ختم شد۔ یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ بہت ہی دل کو دہلا دینے والی، بہت ہی زیادہ ہارٹ ٹچنگ، آپ کو رلا دینے والی، انسانیت کے قریب لانے والی کہانی، بہت پیاری کہانی لکھی ہے رائٹر نے۔ ایک کہانی کو حقیقت سے جوڑ کر ایک بہت ہی پیاری سی سٹوری بنا کر ہمیں دی ہے۔ رائٹر نے سیریسلی اس کہانی پر بہت محنت کی ہے۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ کہانی میرے دل کے تو بہت قریب ہے، اور انہوں نے اس کہانی کو حواری کے عمار بن یوسف کے ساتھ، یوسف کو جو ہے اس کہانی میں ملایا۔ بہت ہی پیارا کیریکٹر ہے حواری میں بھی ان کا، عمار بن یوسف کا۔ جن لوگوں نے حواری ناول کو نہیں پڑھا، نہیں سنا ہے، میں چاہوں گی کہ وہ ضرور سنیں یا پڑھیں، ضرور جانیں کہ عمار بن یوسف حواری میں کیسا تھا اور پھر یہاں پر انہوں نے کیسے کام کیا۔ یہ تو آپ نے اس ناول میں سن ہی لیا۔ تو چلے ٹھیک ہے، ملتے ہیں ایک اور نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اس ناول کے بارے میں اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔